السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو آگے بھیجو تم، لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے، من خیرن کوئی بلائی، تجدوہ تم پاؤ گے اس کو، عند اللہ اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ، بما ساتھ اس چیز کے جو تعملون تم اعمال کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنہ ہرگز نہیں کوئی داخل ہوگا جنت میں، الا مگر من کانا جو ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تل کا یہ امانیہم خواہشیں ہیں ان کی، کل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ تم، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ بلا ہاں، من اسلم جس نے جھکا لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ، محسن نیکی کرنے والا ہو، فلاح پس اس کے لیے، اجرہ اجر ہے اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ غم ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہوں گے وہ، یحزنون غمگین، ولا خوف اور نہ ڈر ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہوں گے وہ، یحزنون غمگین۔ جی یہ آج کا ہمارا سبق ہے، تو پچھلا سبق کون سنائے گا جی؟ پھر پچھلے سبق کی دو آیتیں تھی، 108 نمبر آیت اور 109 نمبر آیت، جی سنائیں جی عبد القوی صاحب، جی سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل جیسے سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے،
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی اختیار کر لے کفر کو ایمان کے بدلے میں فقط ضل پس تحقیق وہ بھٹک گیا سوا سبیل سیدھی راہ سے۔ اگلی آیت آپ پڑھ دیں نفیسہ فرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ودا کثیرم اور ودا چاہتے ہیں کثیرم زیادہ من اہل الکتاب اہل کتاب سے لو یردونکم من بعد تم پھیر دیں تم کو، کاش پھیر دیں تم کو من بعد ایمانکم ایمان کے کفارن کفر کی طرف حسدن حسد 2 منٹ حسد کی حالت میں، یہ حال سے ہے 2 منٹ حسدن حسد کی حالت میں، حسدن من عند اللہ نزدیک انفسہم تمہاری جانوں کے مم سے بعدی ما تبینہ جو ظاہر ہو گئی لہم واسطے تمہارے حق کو فافو فافو پس معاف کر دیں، وصفہو درگزر کریں، درگزر کی حتیٰ یہاں تک یاتی اللہ آگے آ جائے اللہ کا بھی امر ہی حکم، ان لے اللہ اللہ اپنے حکم کو، لا اپنے حکم کو بھی امر ہی، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ جی ایک دفعہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آج والے سبق کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں۔ کیا تریدون تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ سوال کرو تم، رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی بدل لے کفر بالایمانی بدلے ایمان کے، فقط پس تحقیق ضل گمراہ ہو گیا بٹک گیا سوا السبیل سیدھی راہ سے، وَدَّ چاہتے ہیں کثیر زیادہ تعداد من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو کاش یردونکم وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد، کفارا کافر، حسدن حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنی جانوں کے نزدیک یا اپنے دلوں کے اندر حسد کرتے ہوئے، من بعد اس کے بعد ما جو تبینہ ظاہر ہو گیا لہم الحق ان کے لیے حق، فافو پس معاف کرو، وصفہو اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک یاتی اللہ لے آئے اللہ بِأَمْرِهِ اپنے حکم کو، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اچھا یہ جو ہم نے کل والا سبق دیکھا نا، تو کل کے سبق کے اندر تھا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اہل کتاب اور مومنین سے مخاطب تھے کہ زیادہ کثرت سے سوال کرنے سے، جس میں منع کیا گیا اس آیت میں، تریدونا کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، یعنی ایسا نہ کرو کہ جو حکم ابھی آیا ہی نہ ہو اس کے متعلق سوال کرنے لگ جاؤ، ٹھیک ہے، یا حکم آ جائے تو پھر سوال کرنے لگ جاؤ فضول کے سوال۔ مثلا بنی اسرائیل کے اوپر حکم آیا کہ بچڑا کو ذبح کریں اور ذبح کر کے اس کا جو ہے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ماریں تو وہ زندہ ہو کے خود اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا، لیکن فضول کے سوالات کر کے اس آسان کام کو اپنے لیے مشکل کیا، اور اتنا مشکل کیا
کہ انتہائی نایاب چیز کو ڈھونڈ کر انہیں اس کو پھر ذبح کرنا پڑا، ذبح کر کے اس سے پھر ان کا حکم جو ہے پورا ہوا۔ تو بجائے کثرت سوال سے جس وقت حکم مل جائے اس کو اسی وقت بجا لیں، ٹھیک ہے، اور تب تک سوال نہ پوچھیں جب تک کہ رسول خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ بتا دیں۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسالو کے سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئیلا سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام من قبل اس سے پہلے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال تو میں نے وہ بچڑے والی دی سوال کرنے کی، بلکہ اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھے گئے۔ اب اس آیت میں پرٹیکولرلی جس سوال کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف چڑھ جائیں اور آسمانوں سے تیار ریڈی میڈ کتابی شکل میں قرآن مجید کو لے کے آ جائیں تو پھر اس پہ ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ تو اس سے مراد کما سئیل موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام سے سوال انہوں نے یہاں تک کیا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اللہ کو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ سوالات جو ہیں وہ کس طرف لے کے جاتے ہیں، یہ سوالات انکار کی طرف لے کے جاتے ہیں، کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں، اسی لیے آیت کے دوسرے حصے میں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اور جس نے اختیار کر لیا کفر کو، جس نے بدل لیا کفر کو بالایمان، ایمان کے بدلے میں، یعنی پہلے ایمان لے آئے، ایمان کے بعد اس طرح کے سوالات کرنے سے جو ہے وہ کفر کی طرف چلے گئے، فقط پس تحقیق ضلع بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سوا سبیل سیدھی راہ سے۔ اب اسی میں جو ہے وہ روایت تھی کہ صحابہ کہتے کہ ہم تو پوچھتے نہیں تھے سوال، ہم تو بیٹھے انتظار کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا، یا کہتے ہمارے دلوں کے اندر خواہش ہوتی کہ ایسا ہو کہ کوئی عرابی آئے، کوئی دیہاتی آئے، وہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے تو ہم بھی کوئی سیکھ سکیں اور ہمیں کچھ پتہ چل سکے۔ ودا، اور چاہتے ہیں کثیر زیادہ من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، لو کاش یردونکم، وہ پھیر دیں تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کافر، یعنی کہ تم ایمان لے آئے ہو نا مسلمانوں سے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں مخاطب ہے کہ تم ایمان تو لے آئے ہو لیکن اس تمہارے ایمان سے اہل کتاب جو کہ انکاری ہو گئے، انہوں نے اتنا حسد کیا کہ اس حسد کے اندر وہ چاہتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کی یہی خواہش ہے کہ تم پھر جاؤ، واپس کفر کی طرف آ جاؤ، ایمان کو چھوڑ دو۔ یہ صرف کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے اپنے دلوں کے اندر حسد موجود ہے، اور اس حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، جو کہ حسد وہ تمہارے ایمان سے کر رہے ہیں۔ صرف انہوں نے نہیں حسد کیا، یہی حسد جو ہے ابلیس کو جب سجدے کا بولا گیا حضرت آدم کو سجدہ کریں، تب بھی انہوں نے جو ہے وہ ابلیس نے یہ حسد ہی اختیار کیا۔ اسی طرح جب حضرت آدم کے ایک بیٹے اور دوسرے بیٹے کے درمیان میں لڑائی ہوئی رشتہ کے معاملے کے اندر، تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، وہ بھی صرف ایک حسد کا واقعہ تھا۔ پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنواں کے اندر پھینک دیا، تو وہ کس لیے تھا؟ وہ بھی صرف اسی چیز کا حسد تھا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرنے لگ گیا ہے۔ تو اہل کتاب نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود جو انکار کر دیا، دشمنی اختیار کی، یہ بھی سراسر اسی حسد کی وجہ سے تھی، اور اسی حسد کی وجہ سے اب ان کا چاہنا یہ تھا، ان کی خواہش یہ تھی کہ جو مسلمان ایمان لے کے آئے ہیں وہ واپس کفر کی طرف چلے جائیں۔ اور یہ صرف تب کے اہل کتاب کا نہیں تھا، یہ آج بھی اگر دیکھیں یہود و نصارہ کی یہی خواہش ہے، وہ ڈفرنٹ طریقوں سے، ڈفرنٹ انداز سے، مختلف واقعات سے، مختلف اشکال پیدا کر کے یہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان جو ہے واپس کفر کی طرف چلے جائیں یا بالکل ہی لادین ہو جائیں، الحاد کی طرف چلے جائیں۔ اب حسد کرنے کے بعد وہ کرتے کب ہیں حسد کرتے ہوئے من عندی انفسہم، اپنے دلوں کے نزدیک وہ حسد کرتے ہیں، من بعد اس چیز کے بعد ما تبینہ جو کہ ظاہر ہو گیا، لہم الحق ان کے لیے حق، فاعفو، اب جب وہ حسد کر رہے ہیں مسلمانوں کو خواہش رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یہ بھی
واپس آ جائیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اس اظہار کے صورت میں ظاہری بات ہے وہ تنگی ہوتی ہے, مسلمان تنگ ہوتے ہیں, غصہ بھی آتا ہے, کچھ کرنے کو دل بھی کرتا ہے. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس حصے میں فرمایا فاعفو, بس معاف کرو, وصفحو, اور درگزر کرو, یعنی ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو, حتیٰ یہاں تک یاتی اللہ, لے آئے اللہ بیامرہ, اپنے حکم کو, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ ان کے حسد اور بغض کا جواب دے دو اور ان سے لڑ لو. تو جب تک اللہ تعالیٰ اپنا حکم نہ لے کے آئے تب تک چپ رہو. ان اللہ, بے شک اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ خوب قادر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور حکم کے نتیجے میں ان کے جو 3 قبائل تھے, ادھر بنو نذیر تھے, بنو قینقاع تھا اور تیسرا بنو قریظہ جو تھا, اسی طرح بنو نذیر اور بنو قینقاع جو لڑائی کے بعد ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا, جلا وطن کر دیا گیا, اور بنو قریظہ جو ہے وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے. اس کے بعد پھر اب اللہ تعالیٰ کیا مسلمانوں کو ارشاد فرما رہے ہیں, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا, اور جو آگے بھیجو تم, لِأَنفُسِکُمْ, اپنی جانوں کے لیے, من خیرن, کوئی بلائی, کوئی بھی نیک کام کرو گے نا, نمازیں پڑھو گے, زکوٰۃ ادا کرو گے, اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی نیکیاں کرو گے, کوئی بھی کام کرو گے وہ اپنی جان کے لیے کرو گے, اپنی جان کی بھلائی کے لیے کرو گے, تجدوہ, تم پاؤ گے اس کو, عند اللہ, اللہ کے پاس, یعنی جب آخرت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ کے ہاں تمہارے سارے کے سارے اعمال جتنے بھی کیے ہوں گے وہ موجود ہوں گے اور ان کا بدلہ مل جائے گا. کیوں مل جائے گا, کیسے موجود ہوگا؟ جی میں نے تو چھپ کے تہجد پڑھا تھا, رات کو مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا, تو میں نے یہ کام کیا تھا, تب اس نیکی میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. تو چھپی ہوئی نیکی جس طرح کی نیکی بھی ہوگی, ان اللہ, بے شک اللہ, بما, ساتھ اس چیز کے, تعملون, جو تم اعمال کرتے ہو, بصیر, خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی, جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے, تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے. کوئی بھی عمل جو تم کر کے اپنے لیے آگے سٹوریج کے طور پر بھیجو گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ موجود پاؤ گے. وقالوا, اور کہا انہوں نے, لن يدخل الجنت, ہرگز نہ داخل ہوں گے جنت میں, الا, مگر, من کانا, جو ہو, ہودن, یہودی, او نصارا, یا عیسائی. اس آیت کی نا ایک لمبی تفسیر کو چھوٹے سے انداز میں اس فقرہ کے اندر جو ہے وہ کیا گیا. یعنی یہودیوں نے کہا جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوں گے مگر وہی داخل ہوں گے جو یہودی ہوں گے. اسی طرح عیسائیوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی نہیں داخل ہوگا, وہی داخل ہوگا جو عیسائی ہوگا. لیکن یہ ایک دوسرے, آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے کہیں جی ہم دونوں اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے, بلکہ یہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ تو کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں, یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ بھی کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن اس بات کو, ان دونوں کی باتوں کو اختصار کے ساتھ اس جملہ کے اندر بیان کر دیا گیا. وقالوا, اور کہا انہوں نے, لن يدخل الجنہ, ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں, الا, مگر, من کانا, جو ہو, ہودن, یہودی, او نصارا, یا عیسائی. تل کا, یہ, امانیہم, ان کی خواہشیں ہیں. یہ کوئی پکی ٹھکی بات نہیں ہے کہ ان کو کوئی گارنٹی مل گئی ہو, کوئی ان کے پاس آیت آ گئی ہو, کوئی ان کو وعدہ دے دیا گیا ہو, ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ بات جو ہے سراسر ان کی اپنی خواہشیں ہیں جو کہ ان کی باطل خواہشیں ہیں. پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کل, فرما دیجئے, ہاں تو لے آؤ تم, برہانکم, اپنی دلیل. یعنی یہ جو بات کر رہے ہو اس بات کے اوپر کوئی دلیل لے آؤ, کوئی برہان لے آؤ. ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم سچ بولنے والے ہو, اگر تم سچے ہو, اگر تم سچ بولنے والے ہو. تو یہ جو بات تم نے کی کہ ہرگز کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا مگر یہودی یا عیسائی جائیں گے, تو اس بات کے اوپر, ان اپنی خواہشوں کے اوپر کوئی دلیل لے کے آ جاؤ.
یعنی اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی بات ہے، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، کوئی بھی آپ بات چاہے کسی کام کا حکم دے رہے ہیں، کسی کام سے منع کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، دلیل کے بغیر کوئی بھی بات اپنا سر پیر نہیں رکھتی. کسی بات کا کوئی سر پیر رکھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو. مثلا اس کی مثال اس طرح ہی ہے کہ روز صبح اٹھ کے سارے جب بستر سے اٹھتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ کیوں کہہ دیتے ہیں جی؟ اس کے اوپر کوئی دلیل ہوگی. اٹھ کے واش روم کی طرف جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہوئے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ کیوں کہہ دیتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی دلیل ہوگی. واش روم میں جا کے آگے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں، یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے اوپر کوئی دلیل ہو. یعنی کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر دلیل لے کے آنا بہت ضروری چیز ہے. دلیل کے بغیر کسی بھی کام کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی سر پیر نہیں اس کا، اور اس کام کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں رکھتا. بلا ہاں، کیوں نہیں، ہاں ہاں، بلا ہاں، من اسلم جس نے جھکا لیا، جس نے تابع کر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے. یعنی جس نے اپنے چہرے کو اب اللہ کے احکامات کے تابع کر دیا. ہاں بالکل، یہ اس کی دلیل ہے، یہ اس کی دلیل موجود ہے. اس کے سچے ہونے کے لیے یہ پہلی شرط لگا دی گئی. بلا ہاں، من اسلم جس نے جھکا لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے. یعنی یہ پہلی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. یہ شرط نہیں ہے کہ تم یہودی ہو یا عیسائی ہو، بلکہ شرط یہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا، اللہ کے تابع کر دیا. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہو، اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہو، احسان کرنے والا ہو. یعنی صرف اپنے آپ کو اللہ کے تابع نہیں کر دینا، ایمان نہیں لے آنا. ایمان لانے کے بعد پھر ضروری چیز کیا ہے؟ ضروری چیز یہ ہے کہ نیکی بھی ہو، نیک اعمال بھی ہو. فلاح، پس اس کے لیے ہے وہ، اجرہ، اجر اس کا. فلاح، پس اس کے لیے ہے، اجرہ، اجر اس کا، عند ربی، اس کے رب کے پاس. اب جو بھی کرے گا اس نے جو ہے وہ چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا، اللہ کے تابع کرنے کے بعد نیکیاں شروع کر دی. اب اس چیز کا اس کو بدلہ بھی ملے گا، اور اس چیز کا اجر اس کو کدھر ملے گا؟ اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. ولا خوف، اور نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر. یہ کب خوف نہیں ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اس ملاقات کے وقت کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ان کے اوپر ڈر نہیں ہوگا. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی کہ نہ انہیں کوئی رسوائی کا خطرہ، نہ کوئی ان کو غم پہنچے گا، کیونکہ انہوں نے غم والے کام نہیں کیے، انہوں نے دونوں شرائط کو پورا کیا. اب جو کوئی من اسلم وجہہ للہ والی شرائط کو پورا کر لیتا ہے اور دوسری شرط کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بدعت اور گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. اب جو دوسری شرط میں پڑ جاتا ہے، پہلی شرط کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تو سیدھی سیدھی ایک منافقت اور ریاکاری والی چیز ہے. تو جنت میں جانے کے لیے یہ دونوں شرطیں جو ہیں وہ بہت ضروری چیز ہیں. اور دونوں شرطیں ہمیں ملیں گی کہاں سے؟ دونوں شرطیں ہمیں صرف قرآن و سنت سے ملیں گی، دلیل سے ملیں گی. دلیل کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور دلیل جو ہے وہ اسلام میں وحی کا نام ہے. اور وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو طرح سے آتی رہی. ایک وحی جو ہے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہمارے پاس، دوسری وحی ہمارے پاس سنت رسول یعنی حدیث رسول کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے. اور دونوں کی دونوں اسی طرح محفوظ ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے اتارا. جس طرح جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر لے کر اس کو نازل ہوتے رہے، کیونکہ یہ دونوں وحی ہیں. اور کس طرح کے وحی ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ملایا، یہ بالکل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. اب اللہ تعالیٰ کوئی بھولنے والا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا پھر دوسرا دے دیا، یعنی ان میں اختلاف پایا جائے، ایسا نہیں ہے.
ये हमारी कम इल्मी की वजह से हमें नजर आ रहा होता है जी ये इख्तिलाफ है, ये ऐसे है वैसे है। ये बिल्कुल ठीक हुक्म, दोनों हुक्म हमारे लिए मुहसन के आएंगे, कुरान भी और हदीस भी। तो जी ये आज का हमारा सबक था, हमने इसको इंशाल्लाह देखा। आज बहुत जरूरी चीज एक हम आगे डिस्कस भी करते हैं, उसको इंशाल्लाह देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत एहसान, हमने कोई 2 माह पहले तकरीबन इस क्लास का आगाज किया और क्लास का आगाज करके हम पहले सुपारे के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से मुकम्मल कर चुके, तर्जुमा के और मुख्तसर तफसीर के। हम पहले सुपारे के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो है वो मुकम्मल कर चुके और आज जो है चौथा और आखिरी हिस्से का हमने आगाज कर लिया। तो शुरू में हमने एक बात की थी कि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सपेंड करेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा समझने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि हफ्ता में कम से कम एक दिन कोशिश की जाए, आहिस्ता आहिस्ता फिर रोजाना की बुनियाद पर भी होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अरबी बी को। ये जो हम जितना आप तर्जुमा पढ़ रहे थे ना, ये हम अरबी ए का पढ़ रहे थे, आज हम अरबी बी को भी डिस्कस करेंगे। ये अरबी बी की जो टर्मिनोलॉजी है ये मैंने ही बनाई है जी, ये में भी आपने पहले नहीं सुनी हो। वो इस तरह के जब कोई बच्चा स्कूल में दाखिल होता है ना, पहले वो मोंटेसरी में जाता है, नर्सरी में जाता है, प्रेप में जाता है, 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, यहाँ तक के बच्चा 4th लेवल में चला जाता है। जब बच्चा 4th लेवल में जाता है ना, तो उसकी लैंग्वेज एक जो है उर्दू है या इंग्लिश है, लैंग्वेज बेस्ड जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्से को कह दिया जाता है जी ये ए बुक है, दूसरे हिस्से को कह दिया जाता है ये बी बुक है। बिल्कुल इसी तरह ये अरबी भी, आज हम अपनी अरबी बी का भी आगाज इंशाल्लाह करेंगे। अरबी बी क्या चीज है और अरबी ए क्या चीज है, पहले इसका मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमने उर्दू अलिफ और उर्दू बे पढ़ी थी, उर्दू ए और उर्दू बी पढ़ी थी, इंग्लिश ए और इंग्लिश बी पढ़ी थी, इसी तरह बिल्कुल अरबी ए और अरबी बी हम इसमें हम करते हैं, तफरीक करते हैं। उर्दू ए में हम क्या पढ़ते थे? उर्दू ए में हम दरसी किताब जो होती थी उसको पढ़ते थे, उसके अंदर कोई कहानियां होती थी उनको देख लेते थे, कोई मुश्किल अल्फाज के माना होते थे उनको देख लेते थे, कोई सवालो जवाब होते थे उनको देख लेते थे। लेकिन अभी तक हम उर्दू अदब या उर्दू ग्रामर की तरफ नहीं गए होते थे। लेकिन जब जैसे ही हम 4th लेवल में जाते हैं, 4th लेवल में जाके फिर हमें ग्रामर साथ में उर्दू की सिखाई जाती है, ताकि जितनी ये गलतियां हम करते हैं ना, मैंने दही खाई वो बड़ा खट्टा थी, ठीक है, सूरज निकली थी और सूरज चढ़ गया था, यानी जिस तरह की कोई भी गलतियां होती हैं वो सारी की सारी किससे ठीक होती हैं? जाके ग्रामर से ठीक होती हैं। इसी तरह इंग्लिश की बारी आई तो इंग्लिश पहले थी, एक किताब पढ़ाई जाती थी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर फलां, सी फॉर फलां। इसी तरह जाते जाते फिर आगे जो है वो बुक आ गई, उस बुक की ट्रांसलेशन होती थी, उसमें क्वेश्चन आंसर होते थे, उसमें वर्ड मीनिंग आते थे। फिर 4th लेवल में जाके एक अलग से बुक रेडी कर दी जाती थी जिसको इंग्लिश बी के नाम से कहा जाता था, और इस इंग्लिश बी के अंदर फिर इंग्लिश की ग्रामर को स्टार्ट किया जाता था। सेम इसी तरह अरबी ए और अरबी बी भी इसी कैटेगरी में, कि अरबी पहले हमने ठीक है सीधा सीधा एक हमने पढ़ा इबारत को, इबारत पढ़ के उसका हमने तर्जुमा कर दिया, मुश्किल अल्फाज का तर्जुमा करके उस पे हम गुजारा करते रहे, कोई एक दूसरे से सवालात पूछते रहे, सवालात का जवाब देते रहे। लेकिन जब हम अरबी बी की बात करेंगे तो उसमें हमें देखना पड़ेगा, हम जैसे उर्दू बी में, इंग्लिश बी में देखते हैं मुज़क्कर मुअन्नस क्या चीज है, वाहिद जमा क्या चीज है, वाहिद तस्निया जमा क्या चीज है, हम उसमें फेल का जिक्र करते हैं, हम उसमें वर्ब का जिक्र करते हैं, हम उसमें मस्दर का जिक्र करते हैं, हम उसमें जामत का जिक्र करते हैं, हम उसमें मुश्तक का जिक्र करते हैं, हम उसमें इसम का जिक्र करते हैं, हम उसमें फेल का जिक्र, हर्फ का जिक्र करते हैं, हम उसमें माजी का जिक्र करते हैं, हम उसमें हाल का जिक्र करते हैं, हम उसमें मुस्तकबिल का जिक्र करते हैं। इसी तरह फिर हम उसमें माजी से हाल की तरफ जाते हैं, हाल से मुस्तकबिल की तरफ जाते हैं,
ہم اس میں نفی کی بات کرتے ہیں، ہم اس میں حکمیہ کی بات کرتے ہیں، ہم اس میں سوالیہ کی بات کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم جو ہیں وہ 20 سبجیکٹ کے اندر سیکھتے ہیں. اور جب ہم اس 20 سبجیکٹ کو سیکھ لیتے ہیں تو ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم خود سے اس زبان کو بول سکیں، ہم خود سے جو ہے وہ انگلش سمجھ سکیں، ہم خود سے انگلش کو بول سکیں، ہم خود سے اردو کو بول سکیں. اس طرح جب ہم پھر غلطیاں جو اس کے درمیان ہم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کا کی ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں کی غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ اور کم کی غلطی ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم مذکر کو مؤنث کی طرف لے جاتے ہیں، مؤنث کو مذکر کی طرف لے جاتے ہیں. انہی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے پھر عربی بی کی طرف جانا. دوسرا پھر ہم کوئی بھی جملہ بناتے ہیں، ہم اس میں 3 چیزوں کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں. ایک ہے جو کام ہو رہا ہے، دوسرا ہے جو کام کر رہا ہے، تیسرا ہے جس کے متعلق کام ہو رہا ہے، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے. پھر یہ ہے کیا اس میں کوئی خبر ہمیں بیان کی جا رہی ہے، پھر اس میں یہ ہے کیا ہمیں کسی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، پھر اس میں یہ ہے کہ صرف کیا نہ مطالبہ ہے نہ خبر ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہے ہمارے سامنے جو بیان ہو رہی ہے. تو اگر ہمارے سامنے بے معنی چیز بیان ہو رہی ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ان چیزوں کو کیسے پہچانا جائے گا؟ انہی چیزوں کو جب ہم عربی بی کی طرف جائیں گے اس کو ہم دیکھیں گے. یہ تو آج ایک عربی بی کی اہمیت اور ایک عربی بی کے تعارف کا ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم ایک دن رکھ کے اس کا تھوڑا سا آغاز کرنا شروع کر دیں گے. تو آغاز کر کے آہستہ آہستہ تاکہ ہم جیسے ہی 112 ہو گیا، جیسے اس کے بعد ہم دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں جائیں تو ہم تھوڑی تھوڑی کر کے گرامر سیکھتے جائیں، اور کر کے ایک ٹائم ایسا آ جائے تو ہمیں ترجمے والے قرآن مجید کی ضرورت نہ پڑے، اور ہمیں خود سے پتا ہو کہ ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں. یا اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں کوئی اس کا ترجمہ بتا رہا ہے، کیا وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنی امانیہم کے مطابق بتا رہا ہے یا حقیقت کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہے، اس چیز کا پھر ہمیں پتہ چل جائے گا. ہم پھر کسی سے کوئی چیز پکڑتے ہوئے، کوئی سیکھتے ہوئے کسی دھوکے یا فریب میں نہیں آئیں گے. تو انشاءاللہ جو ہے آج ہم نے یہ تعارف دیکھ لیا. نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ عربی بی کو تھوڑا سا ساتھ میں چلایا جائے گا. تو جی کسی کا کوئی سوال ہو سوال کر لیں، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.